السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها اے من تلک المواضع ما وقع اے موضع مفعول مطلق وقع مضمون جملة لا محتمل لها اے لهذه الجملة غیره اے غیر المفعول المطلق نحو له علی الف درہم اعترافا الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب کافیہ ان جگہوں میں سے ایک اور جگہ بیان کر رہے ہیں جہاں پر مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا قیاساً واجب ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ مفعول مطلق جملے کا مضمون واقع ہو۔ کیا واقع ہو؟ جملے کا مضمون واقع ہو، کہ اس طور سے وہ مضمون واقع ہو کہ پورے جملے کا جو بھی مفہوم و مضمون نکلتا ہے اس کی ادائیگی اور صرف وہی مفعول مطلق کرتا ہو، مفعول مطلق کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا احتمال نہ رکھتا ہو، کوئی دوسرا اس کا احتمال نہ رکھتا ہو۔ اگر مفعول مطلق ایسا ہے تو ایسی صورت میں اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا، کوئی دوسرا احتمال ہی نہ رکھتا ہو، ایسا مضمون واقع ہو مفعول مطلق جملے کا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا لہو علی الف درہم اعترافاً، فلاں کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں اعترافاً، یعنی اعترف اعترافاً، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اگر یہ اعترافاً نہیں بھی کہتا اور صرف اتنا کہہ دیتا لہو علی الف درہم، اس کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں، تو بتائیے آپ لوگوں میں سے کوئی یہ سمجھتا کہ یہ اعتراف نہیں کر رہا ہے؟ قاضی کے پاس بھی اگر اقرار ایسا کر رہا ہے تو وہ بھی حکم دے گا کہ ہاں لازم ہو گئے، اگرچہ پہلے سے نہ بھی ہوں۔ کیوں؟ اقرار ہے، اعتراف ہے۔ یہ لہو علی الف درہم کا پورے جملے کا مفہوم و مضمون ہی اعتراف ہے، سمجھے نہیں؟ تو پورے جملے کا مضمون و مفہوم کیا ہے؟ اعتراف کرنا ہی ہے، اور اس اعتراف جو مفہوم و مضمون ہے اسی کو واضح کر دیا مفعول مطلق لا کر۔ مفہوم تو پورا اعتراف کا جملے سے ہی سمجھ میں آ گیا، پھر بعد میں کہہ دیا اعترافاً، تو ایسی صورت میں جو معنی پہلے سے حاصل ہو چکا ہے، جملے کا جو مضمون حاصل ہو چکا ہے، اسی کو پرزور طریقے سے اعترافاً کہہ دیا گیا، تو یہ تاکید ہو گئی نا اسی کی۔ کیا ہو گئی؟ اسی کی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، لہو علی الف درہم کا مضمون جو کہ اعتراف ہے، وہ لفظ اعتراف کے علاوہ کوئی دوسرے لفظ سے ادائیگی ہوگی اس کی؟ اقرار و اعتراف کے معنی میں جو لفظ ہے اسی سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا لفظ کتابتاً، جلوساً، ان کے ذریعے سے اس کی مطلب تعبیر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ اعترافاً یا اقراراً یہ لفظ ایسا ہے کہ اسی سے اس مضمون کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملے کا ایسا مضمون ہے وہ کہ جس کا احتمال
کوئی دوسرا لفظ یعنی مفعول مطلق جو اعترافاً ہے اس مفعول مطلق کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ کے ذریعے سے ہم اس کی تعبیر کر سکیں اور تاکید کر سکیں، کوئی احتمال ہی نہیں ہے، یا کوئی دوسرا لفظ احتمال رکھتا ہے اس چیز کا؟ جو بھی لفظ ہوگا اقرار و اعتراف کے معنی میں وہی احتمال رکھے گا صرف، ہے نا، وہی اعتراف ہی ہے لفظ یہاں۔ تو اب ایسی صورت میں جو معنی حاصل ہوا تھا، مضمون جملہ جو حاصل ہوا تھا، جو پورے جملے سے جو معنی حاصل ہوا تھا، اسی کی تاکید لفظ اعتراف کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اعترافاً سے جو معنی حاصل ہو رہا ہے یہ معنی وہی ہے جو کہ جملے سے حاصل ہوا ہے نا۔ تو جس معنی کی لفظ اعترافاً تعبیر کر رہا ہے یا تاکید کر رہا ہے، یہ معنی خود لفظ اعترافاً کا بھی ہے نا، تو خود اپنی تاکید کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے مفعول مطلق کو تاکید لنفس ہی بھی کہتے ہیں کہ یہ خود اپنے اسی معنی کی تاکید کر رہا ہے جو خود اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بات سمجھائی؟ ایسی صورت میں اعترافاً جو لفظ بولا گیا اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے قیاساً، کیونکہ یہ اعترافاً جو ہے خود اس معنی اس فعل پر دلالت کر لے رہا ہے اور وہ ویسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور ما قبل والا جملہ جو ہے لہو علیہ الف درہم، یہ اس کا قرینہ بھی ہو جائے گا۔ تو اعترافاً مفعول مطلق جو ہے اس فعل کے قائم مقام ہو گیا اور جملہ قرینہ ہو گیا، حذف کرنا واجب ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں انہی جگہوں میں سے ایک وہ بھی جگہ ہے کہ جہاں پر مفعول مطلق جملے کا مضمون واقع ہو۔ کون سے جملے کا مضمون؟ لا محتمل لہا غیرہ، کہ جس جملے کا غیر یعنی مفعول مطلق کا غیر احتمال نہ رکھتا ہو، صرف مفعول مطلق ہی سے اس کی تعبیر یا تاکید ہو سکتی ہو۔ جیسے کہنے والے کا کہنا لہو علیہ الف درہم اعترافاً، فلاں کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں، اعتراف کرنا، یعنی میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف کرنا۔ اصل عبارت ہوگی اعتراف تو اعترافاً، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ فاعترافاً مصدر، تو یہاں پر اعترافاً اس مثال میں ایسا مصدر ہے وقع مضمون جملۃ، جو جملے کا مضمون واقع ہے۔ کیا واقع ہے؟ وہی لہو علیہ الف درہم، اور وہ جملہ ہے کون سا؟ لہو علیہ الف درہم، لأن مضمونہ الاعتراف، کیونکہ اس جملے کا مضمون کیا ہے؟ اعتراف ہے۔ ولا محتمل لہو سوا، مفعول مطلق جو اعترافاً ہے اس کے سوا کوئی اس کا احتمال بھی، اس کے علاوہ کوئی اس کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ تَأْكِيدًا لِنَفْسِهِ، مفعول مطلق کی اس قسم کا نام تاکید لنفسہ رکھا جاتا ہے۔ لنفسہ ہا ضمیر کا مرجع مفعول مطلق، تاکیداً لنفسہ اے تاکیداً لنفس المفعول المطلق، مفعول مطلق کی تاکید، خود نفس مفعول مطلق کی تاکید۔ اور نفس مفعول مطلق کی تاکید کیا ہے؟ چونکہ مفعول مطلق کا جو معنی بعینہ ہی وہی معنی پہلے جملہ سے حاصل ہو چکا، تو گویا کہ جو اس کا معنی ہے وہی معنی کی، اسی معنی کی تاکید کر رہا ہے یہ، سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں اے لنفس المفعول المطلق لأنہ انما یؤکد نفسہ وذاتہ، کیونکہ یہ اپنے نفس اور اپنی ذات ہی کی تاکید کرتا ہے۔ لا امرن یغائرہ، ایسے امر کی تاکید نہیں کرتا ہے جو اس کا مغائر ہو، ہے ولو بالاعتبار، اگرچہ بالاعتبار ہی صحیح، یعنی کسی امر مغائر دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک امر مغائر حقیقی، ایک امر مغائر اعتباری۔ امر مغائر یہاں پر لہو علیہ الف درہم کا جو مفہوم و معنی و مضمون ہے وہ حقیقتاً تو غیر ہو ہی نہیں سکتا، اعترافاً کا حقیقتاً تو غیر ہے ہی نہیں، اور اعتباراً بھی غیر نہیں ہے۔ اعتباراً غیر اس لیے نہیں ہے، اگر غور کیا جائے تو اعترافاً کے ذریعے سے
नस वारिद कर दी है, सराहत कर दी है आपने, है। और जो लहू अलैया अल्फो दिरहमिन का जो मजमून है वहां पर भी एतराफ ही का मजमून है। बस फर्क इतना है कि वहां पर एतराफ मंसूस नहीं है, लफ्ज सरी लाकर एतराफ को बयान नहीं किया गया है, और यहां पर एतराफन से लफ्ज सरी लाकर उसको मंसूस बना दिया गया। बात समझ आई? बस इतना फर्क है, वरना तो दोनों का माना और मफहूम एक ही है ना, तो बिल एतबार भी वो इसके मुगायर नहीं है। फरमाते हैं व मिनहा मा वक़ा मज़मूना जुमलतिन लहा मुहतमिलुन गैरुहु। और एक दूसरी सूरत और भी है इसकी कि मफ़ऊल मुतलक के आमिल नासिब को हज़फ करना उस सूरत में भी वाजिब है जबकि मफ़ऊल मुतलक जुमले का मज़मून तो वाक़ई हो, लेकिन मफ़ऊल मुतलक के अलावा कोई दूसरा भी उसका एहतिमाल रखता हो, उसका एहतिमाल रखता हो। अगर दूसरा भी उसका एहतिमाल रखता है तो इस सूरत में भी मफ़ऊल मुतलक के आमिल नासिब को हज़फ करना वाजिब होगा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन हक़्क़न, ज़ैद खड़ा है, हक़्क़न अहिक़्क़ु हक़्क़न, मैं सच बोल रहा हूं, हक बोल रहा हूं ये बात कि ज़ैद खड़ा है। तो ज़ैदुन क़ाइमुन हक़्क़न में हक़्क़न ने ज़ैदुन क़ाइमुन के मज़मून को बयान कर दिया है। ज़ैदुन क़ाइमुन का मज़मून वो हक निकलता है, लेकिन ज़ैदुन क़ाइमुन के मज़मून में और भी एहतिमालात हैं। ज़ैदुन क़ाइमुन जुमला खबरिया है नहीं है? अरे ज़ैदुन क़ाइमुन क्या है? जुमला खबरिया है। और जुमला खबरिया में देखो गौर करना, जुमला खबरिया किसे कहते हैं? तारीफ करो जरा, वही नौवीन वाली तारीफ कर लो, जिसके कहने वाले को झूठा या सच्चा कहा जा सके, या ये कहो कि वो जुमला खबरिया वो जुमला होता है जिसमें सिद्क और किज़्ब का एहतिमाल हो, है ना, सिद्क का भी एहतिमाल हो और किज़्ब का भी एहतिमाल हो। तो इसका मतलब जुमला खबरिया के अंदर दो एहतिमाल होते हैं, सिद्क का और किज़्ब का। अब सिद्क और किज़्ब में भी गौर कर लो, सिद्क किसे कहते हैं और किज़्ब किसे कहेंगे? जुमला सादिका किसे कहेंगे? जुमला काज़िबा किसे कहेंगे? अगर निस्बत कलामिया, कलाम के अंदर जो आप निस्बत कर रहे हैं, ज़ैदुन क़ाइमुन में क़याम की निस्बत ज़ैद की तरफ कर दी, तो जो कलाम के अंदर निस्बत है ये निस्बत कलामिया कहलाती है। अगर ये निस्बत कलामिया नफ्सुल अम्र के मुताबिक हो, हमने खबर दी और नफ्सुल अम्र में ज़ैद खड़ा है, तो हमारी निस्बत कलामिया नफ्सुल अम्र के मुताबिक है, तो इसको सिद्क कहते हैं। और यही निस्बत कलामिया नफ्सुल अम्र के मुताबिक ना हो तो इसी को किज़्ब कहते हैं। अब नफ्सुल अम्र और निस्बत कलामिया की तरफ दोनों के दरमियान फिर दो एतबार। अगर निस्बत कलामिया नफ्सुल अम्र के मुताबिक है तो सिद्क, और नफ्सुल अम्र निस्बत कलामिया के मुताबिक है तो हक। तो क्या कहेंगे उसे? हक कहेंगे ना। अरे भाई, निस्बत कलामिया नफ्सुल अम्र के मुताबिक है, नफ्सुल अम्र में ज़ैद खड़ा है, आपने निस्बत भी वैसी कर दी, ज़ैदुन क़ाइमुन कह दिया, तो आपकी निस्बत कलामिया नफ्सुल अम्र के मुताबिक हुई, तो ये सिद्क है। और यहां पर एतबार यह कर लिया जाए कि हमने खबर दी है ज़ैदुन क़ाइमुन और ज़ैद खड़ा है, तो नफ्सुल अम्र निस्बत कलामिया के मुताबिक हो गए, मुताबकत का एतबार वाक़ई की नफ्सुल अम्र की जानिब से कर लिया जाए, तो इसी का नाम क्या है? हक। निस्बत कलामिया नफ्सुल अम्र के मुताबिक हो तो सिद्क, और नफ्सुल अम्र निस्बत कलामिया के मुताबिक हो तो हक। ऐसी किज़्ब में भी देख लो, निस्बत कलामिया नफ्सुल अम्र के मुताबिक नहीं है तो किज़्ब, और नफ्सुल अम्र निस्बत कलामिया के मुताबिक नहीं है तो बातिल। बात समझ में आ गई? अब कितने एहतिमाल हो गए? सिद्क का, किज़्ब का, हक का, बातिल का, चार एहतिमाल है ना।
تو زید قائم کا جو مضمون ہے اس میں احتمال ہوئے 4. کتنے احتمال ہوئے؟ حقاً کے ذریعے سے ان احتمالوں میں سے ایک احتمال بیان کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے زید قائم کا جو مضمون ہے وہ ایسا مضمون ہے کہ اس کے اندر 4 احتمال نکل سکتے ہیں. صرف حق ہی اس کا احتمال نہیں رکھ رہا ہے، حق کے علاوہ باطل کا بھی احتمال ہے، کذب کا بھی احتمال ہے، صدق کا بھی احتمال ہے. ان احتمالوں میں سے ایک احتمال کو مضبوط کر دیا گیا ہے، ایک پر نص وارد کر دیا آپ نے حقاً کہہ کر کے. اب یہ نص وارد کر کے دیگر احتمالات اب ختم ہو جائیں گے، یہی تو ہوگا نا. لیکن زید قائم جو جملہ ہے اس کا احتمال حقاً کے علاوہ دوسرا لفظ بھی تو رکھ رہا تھا نا، کوئی دوسرا بھی رکھ رہا تھا. اب وہی احتمال آپ نے حقاً کہہ کر کے ختم کیا ہے. تو احتمال آخر تھا نہیں تھا، یہاں پر احتمال آخر تھا، اسی احتمال کو ختم کرنے کے لیے آپ نے حقاً کہہ دیا. تو اس غیر کی وجہ سے آپ یہاں پر تاکید لے کر آئے کیونکہ غیر کا احتمال تھا. اس غیر کی وجہ سے یہاں پر آپ تاکید لے کر آئے حقاً کہنے کا. حقاً جب آپ نے کہا تو یہ تاکید تاکہ احتمال غیر نہ رہے، ورنہ تو احتمال غیر زید قائم میں تھا، صرف حق ہی کا احتمال نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی احتمالات تھے. حقاً کہہ کر آپ نے وہ احتمالات ختم کر دیے. تو ان احتمالات کو ختم کرنے کے لیے یا حق کے علاوہ جو دیگر احتمالات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے لفظ حقاً آپ لے کر آ گئے. تو حقاً یہ تاکید تو ہے لیکن لاجل غیر ہی ہے. کیا ہے تاکید؟ غیر کی وجہ سے تاکید لائی گئی ہے کیونکہ غیر کا احتمال تھا یہاں پر. تو اس کو تاکید لاجل غیر ہی کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو یہ تاکید لغیر ہی ہے. کیا ہے؟ تاکید لغیر ہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسے مفعول مطلق کو کیا کہیں گے؟ تاکید لغیر ہی. یہاں پر بھی فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے اور کہہ دیتے ہیں احق حقاً. اصل عبارت یہ ہوگی. مفہوم ذہن میں آ گیا؟ ترجمہ لگاتے ہیں تھوڑا. فرماتے ہیں کہ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ مفعول مطلق جملے کا مضمون واقع ہو، ایسے جملے کا مضمون کہ جس جملے کا احتمال مفعول مطلق کا غیر بھی رکھتا ہو. جیسے زید قائم حقاً، اصلی عبارت ہوگی احق حقاً. یہ حق من حقا یحق، یہ حقا یحق سے بنا ہے. حقاً حقا یحق حق الشیء اذا ثبت، جب ثابت ہو گئی ہو، ووجب اور واجب ہو گئی ہو، لازمی ہو گئی ہو. فحقاً مصدر، تو حقاً یہاں پر مصدر ہے وقع مضمون جملۃ، جو جملے کا مضمون واقع ہے. وہی قولہ، وہ جملہ ہے زید قائم. ولہا، اور اس جملے کا محتمل غیرہ، مفعول مطلق کا غیر بھی ہے، یعنی حقاً کا غیر بھی ہے. محتمل اس کا کیا ہے؟ حقاً کا غیر بھی ہے. کہ لأنہا تحتمل الصدق، کیونکہ یہ جملہ صدق کا بھی احتمال رکھتا ہے، کذب کا بھی احتمال رکھتا ہے، حق کا بھی احتمال رکھتا ہے اور باطل کا بھی احتمال رکھتا ہے. 4 احتمال رکھتا ہے. اس کا مطلب احتمالات اخرى ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ وَيُسَمَّ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ تَأْكِيدًا لِغَيْرِهِ، اس مفعول مطلق کا نام یا مفعول مطلق کی اس قسم کا نام تاکید لغیرہ رکھا جاتا ہے. اب تاکید لغیرہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اصل میں ایک شبہ ہو سکتا ہے. صاحب شرح جامی اس شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں. شبہ یہ کہ ہوتا ہے کہ تاکید کی تعریف پر آپ غور کریے. تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید کہتے ہیں زور پیدا کرنے کو. زور پیدا تبھی ہوگا جبکہ پہلے سے وہ معنی ثابت ہو اور پھر اس کے بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے اسی معنی میں دوسرا لفظ لے آیا جائے اور وہ لفظ بھی اسی معنی کو ادا کرے جو ماقبل میں پہلے ثابت ہو چکا ہے. تبھی تو ہوتا ہے نا زور، تبھی تو ہوگی نا تاکید. اور یہاں پر تو وہی معنی پہلے صرف متعین نہیں ہے، جو حقاً سے معنی ادا کیا جا رہا ہے وہی معنی پہلے سے ثابت ہی نہیں ہے، یا ثابت نہ بھی کہو بلکہ یہ کہو کہ وہ معنی متعین ہی نہیں ہے پہلے سے. جب متعین ہی نہیں ہے تو یہ تاکید کیسے ہو گیا؟ تاکید تو ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے ثابت ہو، پھر اس کو زور پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے ایک لفظ لے آ جائے.
تو یہ تاکید ہے. تو اس کو تاکید لغیر ہی کیسے کہنا صحیح ہو جائے گا؟ بات سمجھائی؟ غیر کی تو تاکید ہوتی نہیں ہے. تو ہم اس سے پہلے کچھ وضاحت کر چکے ہیں. ہم نے اسی لیے لفظ بولا تھا تاکید لاجل غیرہ کہ یہ ہاں اس میں دو احتمال ہیں اگر غور کیا جائے. دو احتمال یہ ہیں کہ دیکھو ہم نے کہا جب زید قائم، جب ہم نے کہا تو زید قائم کے اندر 4 احتمال تھے، صدق، کذب، باطل اور حق کا 4 احتمال تھے. ان احتمالوں میں سے ایک احتمال کیا ہے؟ حق بھی تو ہے. تو اس کا مطلب ذکر حق کا پہلے ہو چکا ہے. اب لیکن احتمالات اور بھی تھے. ان احتمالات کو ختم کرنے کے لیے، یہ متعین کرنے کے لیے کہ یہی احتمال یہاں پر متعین ہے، حقاً کا ذکر کر دیا بعد میں. بس فرق اتنا ہوا کہ پہلے بالاحتمال حق کا ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟ زید قائم میں حق مذکور ہے ما قبل میں بالاحتمال، دوسرے احتمالات کے ساتھ، لیکن ہے تو نا. بس بعد میں حقاً جب کہہ دیا تو یہ حقاً صراحتاً لفظ لا کر یہاں پر اس کا ذکر کر دیا. تو یہاں پر جو مؤکد ہے، کیا ہے؟ مؤکد ہے، جو حقاً مؤکد ہے. اور زید قائم میں جو حق ہے، اس جو احتمالات اخرى کے ساتھ جو حق ایک احتمال ہے وہ ہے مؤکد. تو مؤکد جو اس میں مفعول ہے وہ بالاحتمال ہے، اور مؤکد جو اس میں فاعل ہے وہ بالمنصوصیت ہے. بس اتنا فرق ہے، ورنہ تو ما قبل میں بھی حق کا ذکر ہے. بس یہ ہے کہ بالمنصوصیت نہیں ہے، وہ نص اس پہ وارد نہیں ہے صراحتاً، لفظ اس پر دلالت نہیں کر رہا ہے صراحتاً. بات سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ما قبل میں جب ذکر ہے تو تاکید ہونا صحیح ہے. کیا ہے؟ تاکید ہونا صحیح ہے نا. ذکر ہو گیا نا ما قبل میں، ضمناً ذکر ہو گیا، احتمالاً ذکر ہو گیا، تو تاکید ہونا صحیح ہے. بات سمجھ آئی؟ یا تو اس کو تاکید لغیر ہی اس لیے کہو. فرماتے ہیں لأنه من حيث هو منصوص عليه بلفظ المصدر، کیونکہ حقانیت جو مفہوم ہے وہ اس حیثیت سے کہ وہ منصوص علیہ ہے لفظ مصدر سے. لفظ مصدر سے اس کو بیان کر دیا گیا حقاً لا کر. یؤکد نفسہ، اس حیثیت سے وہ اپنے نفس ہی کی تاکید کرتا ہے. یؤکد نفسہ، وہ اپنی نفس ہی کی تاکید کرتا ہے. من حیث، اس حیثیت سے ہوا محتمل الجملہ، کہ وہ جملہ کا محتمل ہے. فالمؤکد اسم مفعول من حیث اعتبار وصف الاحتمال فیہ، لہذا مؤکد جو اس میں مفعول ہے وہ وصف احتمال کے اعتبار کی حیثیت سے ہے. مؤکد اس میں مفعول وصف احتمال کے اعتبار کی حیثیت سے ہے. فی وصف احتمال کا اعتبار اس کے اندر ہے. یغیر المؤکدہ، مفعول جو مؤکد ہے، اس میں جو مؤکد ہے وہ مغایر ہے، وہ الگ ہے. مؤکد اس میں فاعل کے، دونوں میں فرق ہو گیا نا بھئی. مؤکد اور مؤکد دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. یا دوسرے ایک اور بات یہ بھی کہہ لو کہ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ جب ما قبل میں اس کو تاکید لغیر ہی کیوں رکھتے ہیں اس کا نام؟ تو تاکید لغیر ہی رکھنے کی وجہ صاحب شرح جامی یہاں پر بتا دیتے ہیں. فرما دیتے ہیں کہ ما قبل میں چونکہ اگرچہ تاکید تو اپنی ہی ہوتی ہے، لیکن تاکید لغیر ہی کیوں نام رکھ دیا اس کا؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس کی تاکید ہو رہی ہے نا وہ وصف احتمال کے ساتھ ہے، اور جو تاکید کر رہا ہے وہ وصف منصوصیت کے اعتبار سے ہے. تو بالاعتبار دونوں میں مغایرت ہے. جب بالاعتبار دونوں میں مغایرت ہے اس اعتبار سے اس کو تاکید لغیر ہی رکھ دیتے ہیں اس کا نام. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں تو اس میں مفعول اس حیثیت سے ہے کہ اس کے اندر وصف احتمال کا اعتبار ہے، وہ مغایر ہے مؤکد اسم فاعل کے. من حیث انہ منصوص علیہ، اس حیثیت سے کہ مؤکد اسم فاعل جو ہے وہ منصوص علیہ ہے. منصوص علیہ بالمصدر ہے، مصدر کے ذریعے سے اس پہ نص وارد کر دی گئی ہے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے اس کا نام تاکید لغیر ہی رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان مغایرت اعتباریہ موجود ہے.
وَيَحْتَمِلُ اور تاکید لغیرہ نام رکھنے کی کا احتمال ایک یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. میں نے کہا تھا کہ وہاں پر احتمال اخری بھی ہیں، تو احتمالات اخری کے پیش نظر حقا لا کر اس بات میں زور پیدا کر دیا کہ ان احتمالوں میں سے ایک احتمال حق کا بھی تھا اور یہاں پر یہی مراد ہے، دوسرے احتمالات مراد نہیں ہے. دوسرے احتمالات تھے، اس وجہ سے یہاں پر تاکید لائی گئی تاکہ دوسرے احتمالات ختم ہو جائیں. تو دوسرے احتمالات کی وجہ سے تاکید لائی گئی ہے، تو اس کو تاکید لغیرہ اس لیے نام رکھ دیتے ہیں، یا تاکید لاجل غیرہ اس کا نام رکھیں گے. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ یہ بھی احتمال ہے یکون المراد کہ مراد یہ ہو انہو تاکید لاجل غیرہ کہ وہ تاکید لاجل غیرہ ہے. لغیرہ نہیں کہہ رہے ہیں، لاجل غیرہ، کیونکہ غیر کا احتمال تھا اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے تاکید لانے کی ضرورت پڑی. تاکید لاجل غیرہ ہو لیندفع تاکہ اعتراض ختم ہو جائے. کہ اعتراض کیا ہوگا؟ اعتراض یہ ہوگا بھائی تاکید لغیرہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکید ہمیشہ اپنے اسی مفہوم کی ہوتی ہے جس کو جو مفہوم اس لفظ کے اندر بھی ہو اور اس سے پہلے بھی مذکور ہو تبھی تو تاکید ہوگی. اگر اس کے علاوہ دوسرا مفہوم ہے تو تاکید نہیں ہوگی بلکہ تاسیس ہو جائے گی. تو یہاں پر جب تو غیر کے لیے تاکید ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ کوئی اعتراض کرتا تو جواب دیا کہ نہیں، تاکید لغیرہ کا معنی یہ نہیں کہ غیر کی تاکید کر رہا ہے بلکہ لاجل غیرہ معنی ہے، یعنی غیر کا احتمال تھا اس وجہ سے تاکید لانے کی ضرورت پڑی. تو اعتراض ختم ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ تاکید لاجل غیرہ ہو لیندفع تاکہ اعتراض جو پڑ رہا ہے وہ اعتراض ختم ہو جائے. وعلی ھذا ینبغی لیکن فرماتے ہیں صاحب شرح جامی اگر تاکید لاجل غیرہ مراد ہے تو اس کے اب مقابلہ، بھئی دو قسموں کے درمیان تقابل ہونا چاہیے نا. پہلے کہہ دیا تاکید لنفسہ ہی اور یہاں پر مراد ہو تاکید لاجل غیرہ، تو دونوں میں مقابلہ رہا، تقابل رہا نہیں. دونوں میں تقابل کا حالانکہ تقابل ایک اچھی چیز ہے، کلام کے اندر تقابل کو ایک اہمیت حاصل ہے. حسن تقابل ہونا چاہیے اور حسن تقابل تب ہوگا جبکہ یہاں پر تاکید لاجل غیرہ کہہ رہے ہیں تو پہلے بھی تاکید لاجل نفسہ ہی کہے. بات سمجھ آئی؟ تاکہ دونوں قسموں میں تقابل رہے. تو فرماتے ہیں وعلی ھذا اس بنا پر جب تاکید لاجل غیرہ اس کا نام رکھا جائے تو ایسی صورت میں مناسب یہ ہے ان یکون المراد بالتاکید لنفسہ کہ تاکید لنفسہ سے مراد ہو انہ تاکید لاجل نفسہ، یہ مراد ہو. لیتکرر تاکہ یہ بات مقرر ہو جائے، لنفسہ لغیرہ، لاجل نفسہ لاجل غیرہ تکرر ہو گیا نا دونوں میں، تاکہ تکرر ہو جائے وہ یتقرر اور بات بالکل واضح ہو جائے، ہے نا. وحتی یحسن التقابل تاکہ تقابل بھی اچھا ہو جائے، عمدہ ہو جائے ہے. تو جہاں یہاں پر تاکید لاجل غیرہ کریں تو وہاں پر بھی کیا کہہ دیا جائے؟ تاکید لاجل نفسہ ہی. بات سمجھ میں آ گئی؟